پشاور میں سی ٹی ڈی تھانے کے مال خانے میں بارودی مواد پھٹنے سے دھماکہ۔ سی سی پی او پشاور کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں ایک اہلکار شہید، 2 زخمی ہوئے۔ دھماکے سے عمارت کا ایک حصہ منہدم، تھانے میں موجود قیدیوں کو دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق سی ٹی ڈی تھانے میں پڑا ہوا پرانا بارودی مواد پھٹ گیا۔ پاکستان سرحد پر دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن اقدامات جاری رکھے گا، وزیر دفاع نے واضح کر دیا۔ ایکس پر جاری بیان میں خواجہ آصف نے لکھا، پاکستان کی سیکیورٹی پالیسیوں اور افغانستان سے متعلق جامع حکمت عملی پر قومی اتفاق رائے موجود ہے۔ افغان طالبان بھارتی پراکسیوں کے ذریعے دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ طالبان حکومت اندرونی دھڑے بندی اور عدم استحکام کا شکار ہے۔ خواتین، بچوں اور اقلیتوں پر جبر افغان طالبان کا اصل چہرہ ہے۔ لاہور کی فضاؤں میں زہریلے دھوئیں نے زہر گھول دیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں لاہور کا دوسرا، دہلی کا پہلا نمبر، شنگھائی تیسرے اور کراچی چوتھے نمبر پر موجود۔ پنجاب حکومت کی جانب سے سخت اقدامات، چھوڑنے والی گاڑیوں اور آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں کے خلاف بھاری جرمانے اور پابندیاں عائد۔ خشک صفائی بھی بند، سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ، ڈاکٹرز کا شہریوں کو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کا مشورہ۔ اور جنوبی افریقہ کو T20 میں شکست، سیریز 2-1 سے پاکستان کے نام۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد جنوبی افریقہ کو 4 وکٹوں سے شکست۔ قومی ٹیم نے 140 رنز کا ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ بابر اعظم کی شاندار بیٹنگ، 68 رنز بنائے۔ شاہین آفریدی نے 3، عثمان طارق اور فہیم اشرف نے 2-2 وکٹیں حاصل کی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اجلاس میں میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی سی سی اجلاس میں شرکت کی تصدیق۔ کہا، دیکھیں گے کہ 4 نومبر کو دبئی کے اجلاس میں کیا ہوتا ہے۔ لاہور میں صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت، محسن نقوی نے ایشیا کپ کی ٹرافی سے متعلق سوال پر کوئی رد۔ لاہور کی فضاؤں میں زہریلے دھوئیں نے زہر گھول دیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں لاہور کا دوسرا، دہلی کا پہلا نمبر، شنگھائی تیسرے اور کراچی چوتھے نمبر پر موجود۔ پنجاب حکومت کی جانب سے سخت اقدامات، دھوئیں چھوڑنے والی گاڑیوں اور آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں کے خلاف بھاری جرمانے اور پابندیاں عائد۔ خشک صفائی بھی، سڑکوں اور پانی کا چھڑکاؤ، ڈاکٹرز کا شہریوں کو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کا مشورہ۔ اسلام آباد میں ریسٹورنٹس اور فوڈ پوائنٹس کے لیے نئے SOPs جاری، شیف اور ویٹرز کے لیے کیپ کا استعمال لازمی قرار۔ فوڈ سے ڈیل کرنے والے تمام عملے کے لیے سیفٹی کیپ استعمال کرنا لازمی ہوگا۔ خلاف ورزی کی صورت میں فوڈ پوائنٹ اور ریسٹورنٹ فوری سیل ہوگا۔ پاکستانی law enforcement agencies have apprehended a common fisherman by the name of Ijaz Malla. He was arrested by the Indian Coast Guard, forced to do some tasks for the Indian intelligence agency. He was given greed that he would be compensated and that if he did not comply, he would have to stay imprisoned for 2 to 3 years. شکست کے داغ دھونے کے لیے بھارت کی مس انفارمیشن مہم، گودی میڈیا جھوٹا بیانیہ پھیلانے میں مصروف۔ اعجاز ملا نامی مچھیرے کو گرفتار کر کے مذموم مقاصد کے تحت استعمال کرنے کی کوشش ناکام۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس، بھارت کے جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب کر دیا۔ عطا تارڑ نے کہا، آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد بھارتی حکومت مسلسل جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہے۔ پہلگام میں بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ چائنیز سیٹلائٹ فون ملا ہے، یعنی ایک پہلے آپ کوشش کرتے ہیں بتائیں کہ یہ پاکستان میں سے کوئی آیا تھا، پھر دوسری کوشش کرتے ہیں کہ اس میں چائنا کی کوئی نہ کوئی چیز انوالو ہے، پراکسیز کی صورت میں ہو، کلبوشن کی صورت میں ہو، یا ہماری سوورینٹی پر حملے کے لیے آپ جہاز بھیجیں یا ایسی حرکتیں کریں، ہم ہر جگہ پہ مقابلہ کریں گے اور آپ کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ دنیا بھارتی گودی میڈیا اور پاکستانی ذمہ دار میڈیا کا تقابل کر سکتی ہے۔ بھارت نے ملا کو گرفتار کر کے فوجی وردیاں، سگریٹ، لائٹر، کرنسی اور دیگر چیزیں منگوائیں۔ طلال چودھری نے کہا، بھارت پاکستان کے خلاف کچھ پلان کر رہا ہے۔ پاکستانی ادارے چوکس ہیں، دوبارہ جارحیت کی تو دوبارہ عبرتناک شکست دیں گے۔ تورخم سرحد 20 روز بعد کھل گئی، سینکڑوں افغان پناہ گزین اپنے وطن جانے کے لیے تورخم امیگریشن سینٹر پہنچ گئے۔
چمن بارڈر سے جمعے کو 10,700 افغانوں کی واپسی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 15,60,000 افغان مہاجرین کی وطن واپسی ہو چکی۔ ہیل آفریدی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کی ویڈیوز اب سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی خان کی نوشہرہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انداز اور الزامات ہر گزرتے دن کے ساتھ زہر آلود ہو رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے پرتشدد بلوائیوں کی قیادت کی، ان کی قیادت میں اہلکاروں پر پتھراؤ ہوا۔ شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد، صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات، ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان پارٹی امور اور حکومتی پالیسیوں پر مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم کی نواز شریف کو حالیہ حکومتی اقدامات پر بریفنگ، نواز شریف نے شہباز شریف کو قومی معاملات پر رہنمائی فراہم کی۔ پنجاب میں کسی کو غیر قانونی سرگرمیوں، اسلحے کی نمائش یا شہریوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی اجازت نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے واضح کر دیا، کہا صوبے میں غریب اور کمزور طبقے کی زمینوں پر قبضے کا مستقل خاتمہ کر دیا گیا۔